چلیں اگر انہوں نے خواہ مخواہ میں ہم سے دشمنی کرنی تھی، ہمیں ہمارا حق نہ دیتے، تو ظاہری بات ہے کہ ایک بوگس ایف آئی آر کے ثبوت کہاں پہ ہوتے ہیں؟ یہ تو سیاسی ایف آئی آر تھے، سیاسی دبانے کے لیے تھا، سارا پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے تھا۔ بہرحال بالکل سی ایم صاحب نے ان کو الٹیمیٹم دیا ہوا تھا۔ 9 مئی اور 10 مئی کے معاملات کے بھی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں، ایک بونڈے انداز سے انہوں نے کیا ہوا ہے۔ وہ پاکستان کی پہچان ہے، پاکستان کا برانڈ ہے، اور پاکستان کی 22-24 کروڑ عوام کی ایک امید ہے، تو ان کو کسی بھی قیمت پہ چھوڑا نہیں جا سکتا ہے ان ظالموں کے ہاتھوں۔ اگر الیکشن کمیشن روک دیتا ہے سینٹ انتخابات تو پھر 2 اپریل کو انتخابات نہیں ہو رہے، رائٹ؟ کے پی کی حد تک جی جی بالکل نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کے خلاف بھی ہم پھر پشاور ہائی کورٹ میں بھی اگین جائیں گے اور سپریم کورٹ سے بھی رجوع کریں گے۔ ایک تو جو مخصوص نشستیں ہیں ان کو جو نوازا گیا اس کے خلاف بھی، اور اس بات کے خلاف بھی ہم پھر جائیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سیاست ڈاٹ پی کی آپ دیکھ رہے ہیں، جمال احمد آپ کے ساتھ ہوں۔ آفتاب عالم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، وزیر قانون ہیں، ہیومن رائٹس کے منسٹر ہیں اور پارلیمنٹری افیئرس کے بھی منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے۔ آفتاب صاحب، سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جمال صاحب، بڑی مہربانی، شکریہ۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر۔ منسٹر فار لا دیکھنے میں تو بڑی اہم وزارت ہے، مگر اس طرح خبروں میں نہیں آتی، مگر اس موجودہ حالات میں بڑی اہم وزارت آپ کے پاس ہے۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ بالکل جی، اسی طرح ہے، بس ہم غریب صوبوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو بڑے صوبوں والے تو لائم لائٹ میں ہوتے ہیں، ہم تھوڑے کم لفٹ کراتے ہیں میڈیا والے ہیں۔ موقع ہے لائم لائٹ میں آنے کا آپ کے پاس؟ جی جی حاضر ہے سر، جی۔ سینٹ الیکشنز آ رہے ہیں، الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا کہ اگر حلف نہیں لیا جائے گا مخصوص نشستوں پر تو پھر سینٹ الیکشن کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے، ملتوی بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا پالیسی ہے جماعت کی، حکومت کی؟ حلف لے رہے ہیں پھر آپ مخصوص نشستوں پر؟ دیکھیں جی، جہاں تک مخصوص نشستوں کی بات ہے تو یہ ایک حاصل طلب ڈسکشن ہے۔ اس پہ چونکہ ابھی ہمارے ہائی کورٹ کے فیصلے آ چکے ہیں، سب جوڈائز بھی نہیں ہے، تو اس پہ ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں، ان کے فیصلوں پہ بھی ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ انفارچونیٹلی پشاور ہائی کورٹ اور اس سے پہلے جو الیکشن کمیشن کا ہمارے مخالفین پارٹیز کو، ہمارے مخالف پارٹیز کو جتنے ان کو تھوڑے تھوڑے مینڈیٹ وہ بھی نہیں ملے، فارم 47 پہ ان کو ملے ہیں، فارم 45 پہ ہمارے لوگ بنے ہیں۔ بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن بدقسمتی سے پہلے الیکشن کمیشن نے پھر ہائی کورٹ نے ایک متنازع فیصلہ کیا، اور حیرانگی کے طور پہ ایک بونڈے انداز سے جو ہمارا حق بنتا تھا، چلیں اگر انہوں نے خواہ مخواہ میں ہم سے دشمنی کرنی تھی، ہمیں ہمارا حق نہ دیتے، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ وہ ان پارٹیوں کو دیتے ہیں جو جن کی آپ خود ابھی اندازہ لگائیں کہ ایک پارٹی 3 سیٹیں لیتی ہیں پی ایس کی اور ان کو 5 ریزرو دیے جاتے ہیں، ایک پارٹی 5 سیٹ لیتی ہیں ان کو 8 ریزرو دیے جاتے ہیں۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سا قانون ہے؟ یہ مجھے کوئی الیکشن ایکٹ میں بتا دیں، کوئی آئین میں مجھے بتا دیں، یہ کہیں بھی یہ طریقہ کار نہیں ہے جی۔ بہرحال سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں جس طرح کا ان کا پریویس ریکارڈ رہا ہے الیکشن کمیشن کا بھی، اور انفارچونیٹلی پشاور ہائی کورٹ نے بھی جو فیصلہ دیا ہے، مجھے بہت مایوسی ہوئی پشاور ہائی کورٹ سے جی۔ چیلنج کرنے کا ارادہ ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو؟ جی جی بالکل، آج تقریباً چوتھا دن ہے اور چیلنج کریں گے۔ میرا ابھی بھی یہ تقریباً گھنٹے پہلے ایڈوکیٹ جنرل صاحب سے رابطہ ہوا، تو ہمارا کیس تقریباً تیار ہے، پینل ہمارا بن چکا ہے لائرز کا۔ حامد خان صاحب ان کو لیڈ کریں گے، چونکہ علی ظفر صاحب ملک سے باہر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل صدیقی صاحب ہیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، تو ہمارا ایک تکڑا پینل ہے وکلا کا۔ انشاءاللہ ہوپ فلی کہ سپریم کورٹ سے ہمیں ریلیف ملے گا، کیونکہ جی وہ فیصلہ اگر آپ پڑھ لیں، تھوڑا بہت بھی کوئی قانون کو سمجھتا ہو، آئین کے وہ آرٹیکل دیکھ لیں جو ریلیونٹ ہیں، الیکشن ایکٹ کے وہ سیکشنز دیکھ لیں جو ریلیونٹ ہیں، تو یہ بہت زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ، انہوں نے بالکل ذاتیات کی ہے جی، اور ایک گرانٹفل طور طرف پہ ہمیں پشاور اپنے حق سے محروم رکھا۔
ایک طرف حق سے محروم رکھا اور دوسری طرف ان پارٹیوں کو نوازا گیا جو کہ بالکل ان کا حق ہی نہیں بنتا تھا، کسی طریقے سے بھی ان کا حق نہیں بنتا تھا. نہیں تو پھر آپ کی بھی ایک پالیسی یا پھر آپ کی جو ایک لائے عمل تھا اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے نا. آپ اس جماعت کے ساتھ کیوں گئے جس کے نشان پر تو کسی جماعت نے کسی شخص نے انتخاب ہی نہیں لڑا؟ نہیں جی، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. ایک پولیٹیکل دیکھیں، ہمارے ملک میں 200 300 تقریباً 200 اور 300 کے لگ بھگ پارٹیاں رجسٹرڈ ہے. تو ایک پارٹی اگر بین نہیں ہے، وہ الیکشن کمیشن کے لسٹ میں ہے، موجود ہے، تو کسی کو بھی یہ اختیار ہے کہ وہ کسی پارٹی کو بھی جوائن کرے جو آزاد لڑ کے بندہ جیت چکا ہو. یہ آپ آرٹیکل دیکھ لیں، آرٹیکل 51 اور سب کلوز 3 اس میں بڑا کلیئر ہے جی کہ، اور اس میں پروویژن اس کا بالکل کلیئر ہے سب کلوز 3 کا، جس میں وہ پروویزو یہ ہے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ ریٹرن کینڈیڈیٹس اور جیتی ہوئے کینڈیڈیٹ مل کے جتنے بھی ہیں ان کے پروپورشنل کے حساب سے آپ کو ریزرو سیٹ دینی پڑیں گی. تو یہ مجھے آپ بتائیں کہ آرٹیکل میں ایک چیز بالکل مینشن ہے، تو کس طرح ہمارے رائٹ کو وہ، ہاں یہ ابھی کہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے اس کے سیکشن 104 کی وائلیشن ہوئی. چلیں میں مانتا ہوں کہ ایک ان کا ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے الیکشن کے سے پہلے آپ نے لسٹ جمع کرنا ہوتا ہے ریزرو کا ایک سٹیپولیٹڈ ٹائم میں، ایک مخصوص ٹائم میں. تو چلیں میں مانتا ہوں کہ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے اس کو فلفل نہیں کیا گیا، لیکن مجھے کوئی یہ بھی تو سمجھائیں کہ قانون تو اس پہ بھی خاموش ہے کہ اگر فرض کیا انہوں نے جمع نہ کیا ہو تو آیا اس کو اس حق سے بعد میں الیکشن کے بعد میں اگر آزاد لوگ ان کے ساتھ جوائن کر لیں تو اس حق سے کوئی اس کو محروم کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل قانون اس پہ خاموش ہے. تو یہ نہ الیکشن کمیشن کا نہ کسی عدالت کا یہ حق بنتا ہے کہ اس جو قانون خاموش ہو اس کو اس طرح کے انٹرپریٹ کر دیں کہ آپ پی ایم ایل این اور جمعیت اور فلانا ڈمکانا ان کو جہاں پہ 3 سیٹیں ہیں آپ ان کو 5 سیٹیں، جہاں پہ 5 سیٹیں ہیں آپ 8 سیٹیں جہاں پہ ان کو نواز دیں. اچھا آفتاب صاحب، آپ کے پاس پارلیمنٹری افیئرس کی بھی وزارت ہے، تو پھر آپ اجلاس بلا رہے ہیں آپ نہیں بلا رہے حلف اٹھانے کے لیے؟ کیونکہ سینٹ کا الیکشن بھی ہونا ہے 2 اپریل کو. جی اجلاس تو ہم 2 تاریخ کو جو ہے سینٹ کا الیکشن اس کے لیے بلائیں گے ضرور، پر یہ جہاں تک وہ اوت کا ہے تو وہ اسپیکر صاحب اور سی ایم صاحب ڈیسائیڈ کریں گے. ان کے ساتھ آج ہماری میٹنگ بھی ہے، ایوننگ میں ہماری افطار پارٹی بھی ہے ساری پارلیمنٹیرین صوبائی پارلیمنٹیرینز کے لیے. تو انشاءاللہ اس میں مشاورت ہوگی اور اس پہ ایک سی ایم صاحب کی لیڈرشپ میں ایک فیصلہ ہوگا، تو انشاءاللہ اس کے مطابق پھر کریں گے. اگر الیکشن کمیشن روک دیتا ہے سینٹ انتخابات تو پھر 2 اپریل کو انتخابات نہیں ہو رہے، رائٹ؟ کے پی کی حد تک. جی بالکل نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کے خلاف بھی ہم پھر پشاور ہائی کورٹ میں بھی اگین جائیں گے اور سپریم کورٹ سے بھی رجوع کریں گے. ایک تو جو مخصوص نشستیں ہیں ان کو جو نوازا گیا اس کے خلاف بھی، اور اس بات کے خلاف بھی ہم پھر جائیں گے. جی ٹھیک ہے آفتاب صاحب، وزیر قانون بھی آپ ہیں، لا منسٹر بھی آپ ہیں کے پی کے. علی امین گنڈاپور سی ایم کے پی نے پہلی سپیچ میں کہا تھا کہ جو ایف آئی آرز ہیں یا ان کے 1 ہفتے میں ثبوت پرووائڈ کیے جائیں یا پھر ان کو ختم کیا جائے. سزا اور جزا کی بات انہوں نے کی تھی. کہاں تک پہنچا وہ پروسیس؟ پی ایف آئی آرز ختم ہوئی ہیں یا پھر جو ایف آئی آرز تھی ان کے ثبوت سامنے آئے ہیں، ثبوت ساتھ لگائے گئے ہیں، کاروائی ہو رہی ہے؟ نہیں جی، ثبوت تو ظاہری بات ہے کہ ایک بوگس ایف آئی آر کی ثبوت کہاں پہ ہوتے ہیں؟ یہ تو سیاسی ایف آئی آر تھے، سیاسی دبانے کے لیے تھا، سارا پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے تھا. بہرحال بالکل سی ایم صاحب نے ان کو الٹیمیٹم دیا ہوا تھا، تو اس پہ فردر سی ایم صاحب کی انسٹرکشن کا انتظار ہے. پھر ہم بھی ڈیلیبریشن کریں گے اے جی صاحب، اے جی آفس کے ساتھ بھی، پروسیکیوشن کے ساتھ بھی. تو بالکل یہ تو جعلی ایف آئی آر ہے. ایک ورکر کنونشن ہم نے 1 دن میں کرایا تھا، تو آپ خود اندازہ لگا دیں کہ مختلف 7 تانوں میں پولیس اسٹیشنز میں ان کے ایک ایپیسوڈ کے خلاف آپ کے خلاف ایف آئی آر ہوتے ہیں. تو یہ
ظاہری بات ہے کہ ان کے ساتھ نہ ثبوت ہے. ایون 9 مئی اور 10 مئی کے معاملات کی بھی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں, ایک گونڈے انداز سے انہوں نے کیا ہوا ہے. آپ ابھی تک خود کوئی ایف اندازہ آئی آر لگا رہے, میرے حلقے کے 9 اور 10 مئی کے واقعات میں میرے ساتھ ثبوت موجود ہیں, پاسپورٹ اور ٹکٹ وغیرہ یہ سارے موجود ہیں کہ فوراً میں ہمارے کچھ ورکرز تھے, دوست تھے, تو ان کے خلاف بھی ایف آئی آر کاٹی گئی ہیں. کوئی ایف آئی آر ابھی تک قائم ہے, کوئی ایف آئی آر ختم ہوئی ہے, کوئی نمبر سامنے آیا؟ نہیں جی, ایف آئی آر تو ابھی کوئی بھی ختم نہیں ہوا, اور نہ اگر یہ ختم کریں گے, ان کے ساتھ اختیار ہے پولیس کے ساتھ 169 کے انڈر, اور اس کے ساتھ پھر پروسیکیوشن کے ساتھ بھی اختیار ہے, عدالتوں کے ساتھ بھی اختیار ہے کہ ان کو لگے کہ یہ بوگس ہے, ثبوت نہیں ہے, تو آپ کو فوری طور پر ایکویٹ بھی کر سکتے ہیں, ایف آئی آر کو کویش بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اپنا طریقہ کار ہے مختلف جگہوں پہ. تو انشاءاللہ ہم ڈسکشن کریں گے. پہلے تو ہمیں امید ہے کہ پولیس یہ خود ختم کر لے گی انشاءاللہ. سر 2 سوال ہیں آخری بس آپ سے. ایک تو کیا کوئی کمیٹی بنی ہے, جس طرح آپ نے کہا آپ کی جماعت کا یہ موقف ہے کہ جو فسطائیت ہوئی ہے گزشتہ 2 سالوں میں, اس کی انکوائری کے لیے کون کون شامل تھا, کون کون سے افسران تھے, گھروں میں چھاپے, خواتین کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال, جو کچھ ہوا اس سب پر کی تحقیقات ہو کر باقاعدہ انکوائری انیشیٹ کی جائے گی؟ جی بہرحال یہ ابھی تو باتوں کے حد تک ہی محدود ہے, کوئی اس پہ پراپر ہماری میٹنگز وغیرہ کمیٹی کا ابھی تک کوئی ڈیلیبریشن نہیں ہوئی. بہرحال سی ایم صاحب اس پہ فیصلہ کریں گے, چونکہ وہ ہمارے بڑے لیڈر ہیں, ہمارے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں, تو وہ جو انسٹرکشن دیں گے انشاءاللہ اس کے حساب سے پھر وہ بندے تو نامینیٹ ہیں, وہ تو سب کو پتہ ہے ہر حلقے میں, ہر ضلع میں جنہوں نے زیادتی کی, اور انشاءاللہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ ان سے ہم باز گوز کریں گے. 9 مئی کے حوالے سے کیا پلانز ہیں حکومت کے؟ تحقیقات کروائی جائیں گی, جوڈیشل کمیشن بنوایا جائے گا صوبائی سطح پر؟ جی 9 مئی کا یہی میں کہہ رہا ہوں نا, وہ یہ سارے جتنی بھی یہ بوگس ایف آئی آر 9 مئی 10 مئی جتنے بھی ایپیسوڈ ہیں, تو یہ سی ایم صاحب اس کے ہمارے مختار ہیں, وہ فیصلہ کریں گے, تو ہم ان کے کھلاڑی ہیں انشاءاللہ, اس کے اکارڈنگ ہی پھر طریقہ کار بنائیں گے. ابھی تک زبانی باتیں ہو رہی ہیں ساری کہ ہم کریں گے, ابھی تک ہوا کچھ نہیں ہے, رائٹ؟ جی سی ایم صاحب نے مشاورت کی ہے جی صاحب سے بھی, اور فردن مشاورت جاری ہے, تو بہرحال جو لائے عمل ہوگا وہ تو ابھی متفقہ فیصلے کے بعد ہی کچھ بندہ کہہ سکتا ہے. جی بڑا اعتراض ہو رہا ہے آپ کے ورکرز کی جانب سے کہ سی ایم صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے انٹیریئر منسٹر سے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. جی بالکل, بس وہ بندہ سمجھ سکتا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے مجبوریاں بھی ہیں. میں اگر لوگوں نے مینڈیٹ دی ہے تو ابھی ایک جعلی حکومت مرکز میں انہوں نے بٹھائی ہوئی ہے, لیکن ابھی مجبوری ہے, چلنا بھی پڑے گا. ہم ایٹ اے ٹائم ہم اپنے حق کے لیے لڑیں گے بھی, احتجاج بھی کریں گے, روڈوں پہ بھی آئیں گے, جو بھی فورم ہوا ہم اس کو اویل کریں گے, پر اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے ساتھ تعلق بھی رکھیں گے. وجہ یہ کہ ابھی ایک نظام حکومت تو چلانا ہوگا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. آپ کو لوگوں نے ہمیں جو مینڈیٹ دیا ہے, تو ہم نے لوگوں کے مسائل بھی حل کرنے ہیں. جی ہمیں فائنینشیل کافی مسائل ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ انٹر ریلیٹڈ ہے سارے مسائل, اور خاص کر کے فائنینشلی ہمارے جی جیسے صوبے جو ابھی تک وفاق کی مرہون منت مطلب ان پہ ڈیپینڈنٹ ہی ہے. حالانکہ اس میں آئین میں وہ کلیئر ہے کہ ہمیں اپنا شیئر دیں گے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر شیئر آپ کو تنگ خام میں کیا جا سکتا ہے نا. اچھا آفتاب صاحب, پنجاب حکومت کی ترجمان وزیر اطلاعات نے یہ کہا تھا کہ جو ڈور ہے, دھاگا ہے, پتنگ بازی میں استعمال ہوتا ہے, وہ کے پی سے آتا ہے, اور پھر اس سے پہلے رمضان کے آغاز میں ہی پیاز اور کیلا جو ہے وہ بند کیا گیا تھا پنجاب کی حدود سے کے پی میں شامل آنا, پنجاب سے باہر جانا. تو اس حوالے سے حکومت کے پی کا کیا موقف ہے؟ جی الزامات کی حد تک ہی ہے. اگر ان کے ساتھ کوئی ثبوت ہے, ہمارے کے بی سے جانے کے ان کے ساتھ کوئی ثبوت ہے یہاں پہ, اگر اس کے پروڈکشن کی کوئی ثبوت ان کے پاس ہے, ہمیں پرووائڈ کریں, انشاءاللہ ہم ایکشن لیں گے. اس طرح کوئی بات نہیں, یہ تو انسانیت کے خلاف ہی ہے. لیکن جو ان کا ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے, یہ تو حکومتی سرپرستی میں اس جیسے چیزوں کو یہ مطلب
انکریج کرتے رہے ہیں. جس طرح پتنگ بازی کا یہ بسنت وغیرہ یہ مناتے رہے ہیں اپنی حکومتوں میں, یہ آپ کو پتہ ہے جی. سر آخری سوال آپ سے بس. عمران خان چیئرمین, بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, اب جیل میں ہیں, انہی کے نام پر ظاہر ووٹ ملا آپ کو, آپ کی حکومت بنی. اب ورکر کا یہ سوال ہے کہ کے پی حکومت اب کیا کر رہی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے؟ جی, خان صاحب کے حوالے سے تو ہمارے چیف منسٹر صاحب نے بھی, کیبنٹ نے بھی پروپوزل دی ہے کہ یہ کیسز اور معاملات ہمارے حوالے کر دیں. خان صاحب کو بھی ہمارے کے پی جیل میں کر دیں. وہاں پہ ان کو تھریٹس بھی ہیں, کافی ان کے لائف تھریٹس بھی ہیں. تو یہ سارے آپ کے علم میں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ابھی وکلا ٹیم بھی بن گئی ہے, تو لیگل اسسٹنس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم حاضر ہیں. ہم ایک آج بھی ہماری میٹنگ ہے ایڈوکیٹ جنرل صاحب کے ساتھ, اور بھی ہماری جو لیگل ٹیم ہے, تو اس کے لیے ہم لائے عمل ضرور بنائیں گے. خان صاحب جو ہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ پاکستان کی پہچان ہے, پاکستان کا برانڈ ہے, اور پاکستان کی 22-24 کروڑ عوام کی ایک امید ہے, تو ان کو کسی بھی قیمت پہ چھوڑا نہیں جا سکتا ان ظالموں کے ہاتھوں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جہاں تک بھی جانا پڑا, ہم ان کے حق کے لیے, ان کی آزادی کے لیے, اس ملک کے مستقبل کے لیے, تو انشاءاللہ ان کو چھڑائیں گے جس طریقے سے بھی ہوا. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.